السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ محمد بن قاسم نے پھر ایک بار خالد کے تمام ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ایک سفید ریش قوی ہیکل آدمی کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، شاید تم گنگو ہو، میں تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ گنگو نے محمد بن قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے خالد کی طرف دیکھا اور خالد نے کہا، گنگو اور اس کے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور گنگو نے اپنے لیے سعد کا نام پسند کیا۔ محمد بن قاسم نے الحمدللہ کہہ کر یکے بعد دیگرے سب سے مصافحہ کیا اور ناصر الدین جو جیرام تھا کے ساتھ ہاتھ ملاتے وقت اس نے کہا، آپ غالباً ناصر الدین ہیں، آپ نے ہمارے لیے بہت تکلیف اٹھائی، خدا آپ کو جزا دے، اور شاید آپ کی ہمشیرہ ہے۔ زہرا نے ناصر الدین کے قریب آ کر دبی زبان میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اور ناصر الدین نے اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے یہ سوال خالد کے کانوں تک پہنچا دیا۔ خالد نے بلند آواز میں کہا، یہ ہمارے سپہ سالار ہیں۔ سعد یعنی کہ گنگو اور اس کے ساتھی حیران ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگے۔ دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور فصیل سے ایک پہرہ دار نے آواز دی، دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ یہ لوگ جلدی سے قلعہ میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم نے فصیل پر چڑھ کر دور تک نگاہ دوڑائی۔ جنوب اور مشرق کی طرف سے سندھ کے ہزاروں پیادہ اور سوار سپاہی قلعہ کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے 10 سپاہیوں کو گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے نائب تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے اس جگہ پہنچ جائیں۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو محمد بن قاسم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ مغرب کی طرف سے چکر کاٹ کر حملہ آور لشکر کی زد سے نکل جائیں اور پھر اپنی منزل کا رخ کریں۔ سپاہی گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے قلعہ سے باہر نکل گئے۔ حملہ آور قریب آ چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے قلعہ کا دروازہ بند کرنے کا حکم دے کر دوبارہ فصیل پر چڑھ کر چکر لگایا اور تیر اندازوں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ فصیل کے ایک کونے پر خالد اور اس کے ساتھی نہایت بے تابی سے حملہ آوروں کی آمد کا انتظام کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ناہید اور زہرا کو دیکھ کر محمد بن قاسم نے کہا، خالد انہیں نیچے لے جاؤ، یہاں ان کی ضرورت نہیں۔ ناہید نے جواب دیا، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تیر چلانا جانتی ہیں۔ وہ تمہاری مرضی، ذرا سر نیچے رکھو۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے گھوڑوں کو ٹیلوں کے عقب میں چھوڑ کر چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور چٹانوں اور پتھروں کو مورچے بنا کر قلعہ پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ قلعہ کی فصیل کے مورچوں میں بیٹھنے والوں کے حملہ آوروں کے تیر بے اثر ثابت ہوئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فقط قلعہ پر دشمن کی یلغار روکنے کے لیے تیروں کا استعمال کریں۔ بھیم سنگھ نے اپنی فوج کے تیروں کو قلعہ سے کوئی جواب نہ پا کر راجہ داہر کی جے کا نعرہ بلند کیا اور چٹانوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپ کر تیر چلانے والے لشکر نے چاروں طرف سے قلعہ پر دعویٰ بول دیا۔ جب لشکر قلعہ کے محافظوں کی تیروں کی زد میں آ گیا تو محمد بن قاسم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ نعرہ ابھی فضا میں تحلیل نہ ہوا تھا کہ قلعہ سے تیروں کی بارش ہونے لگی اور بھیم سنگھ کے سپاہی زخمی ہو کر گرنے لگے، لیکن 20,000 فوج چند 100 سپاہیوں کے نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قلعے کی فصیل تک پہنچ گئی اور کمندیں ڈال کر قلعے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تیروں کی بچھاڑ کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ چند ساعتوں کے بعد بھیم سنگھ کے تقریباً 2,000 آدمی قلعے کی دیواروں کے آس پاس ڈھیر ہو کر رہ گئے اور اسے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا۔ دوسرے پہر تک بھیم سنگھ نے قلعہ پر 3 بار یلغار کی، لیکن تینوں مرتبہ اسے مایوس ہو کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ سپہر کے وقت بھیم سنگھ ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہا تھا
کہ اسے پیچھے سے محمد بن قاسم کی باقی فوج کی آمد کی اطلاع ملی۔ اس نے سواروں کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ کر اپنے گھوڑے سنبھالیں اور پیادہ فوج کے تیر اندازوں کو آس پاس کی پہاڑیوں پر متعین کر دیا۔ دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر محمد بن قاسم کو یقین ہو گیا کہ دشمن کو محمد بن ہارون کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ اسے خطرہ پیدا ہوا کہ قلعہ کے قریب پہنچ کر وہ چاروں طرف کے ٹیلوں اور پہاڑوں سے تیروں کی زد میں ہوگا۔ اس نے جلدی سے کاغذ پر ایک نقشہ بنایا اور محمد بن ہارون کے نام چند ہدایات لکھ کر اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محمد بن ہارون کے یہاں پہنچنے سے پہلے اسے یہ رکا پہنچانا ضروری ہے، لیکن یہ کام جس قدر اہم ہے اسی قدر خطرناک ہے۔ اس وقت دشمن کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو چکی ہے۔ شمال کی طرف سے دشمن کے مورچے قریباً خالی ہو چکے ہیں اور ہم فصیل سے آدمی اتار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی محمد بن ہارون تک پہنچنے کے لیے اسے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مہم کے لیے رضاکار۔ خالد نے محمد بن قاسم کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ بہت سے سپاہیوں نے خالد کی مخالفت کی اور اپنے نام پیش کیے۔ سعد نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مسلمان اپنے نو مسلم بھائی کی خواہش رد نہیں کرتے۔ آپ مجھے اجازت دیں، میرے لباس سے کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا اور میں اس زمین کے چپے چپے سے واقف بھی ہوں۔ محمد بن قاسم کو اپنی فوج دشمن کے لشکر کے عقب میں 2-3 میل کے فاصلے پر ایک ٹیلے سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سعد کے ہاتھ میں رکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ سعد بھاگتا ہوا شمال کی دیوار کی طرف پہنچا اور ایک رسے کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ محمد بن ہارون نے دور سے بھیم سنگھ کے سوار دستوں کو حملے کے لیے تیار دیکھ کر اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیا اور مقابلے کے لیے صفیں درست کرنے کے بعد پیش قدمی کا حکم دینے والا تھا کہ لشکر کے بائیں بازو کا سالار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس نے ایک رکا اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تحریر سالار کی معلوم ہوتی ہے، لیکن لانے والا ایک سندھی ہے۔ ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ بھی عربی جانتا ہے اور کہتا ہے کہ زبیر مجھے جانتا ہے۔ اپنا نام کبھی سعد بتاتا اور کبھی گنگو۔ زبیر نے چونک کر کہا، میں اسے جانتا ہوں۔ محمد بن ہارون نے رکا پڑھنے کے بعد کہا، سپہ سالار کا رکا دیکھنے کے بعد تمہیں اس کے متعلق تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے تو جا کر معافی مانگو اور اپنے سواروں سے کہو کہ وہ میرے ساتھ آ ملیں۔ زبیر اپنے دائیں اور بائیں طرف پہاڑیوں پر دشمن کے تیر اندازوں کا قبضہ ہے۔ تو میسرہ کے شتر سواروں کو اونٹوں سے اتر کر دونوں بازوں سے پہاڑیوں پر حملہ کرنے اور بائیں بازوں کے سواروں کو مقدمۃ الجیش کے ساتھ شامل ہو جانے کا حکم دو۔ جب تک دشمن کے تیر انداز ان پہاڑیوں پر موجود ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بھیم سنگھ کی چال نہایت کامیاب تھی۔ اگر محمد بن ہارون سامنے سے فوراً حملہ کر دیتا تو اس کے لشکر کے دائیں دونوں بازوں پر پہاڑیوں پر چھپے ہوئے تیر انداز مسلمانوں کی فوج کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئے۔ لیکن بھیم سنگھ کی توقع کے خلاف جب دائیں اور بائیں بازو سے مسلمانوں کی پیادہ فوج پہاڑیوں پر چڑھنے لگی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ قلعہ کے اندر محمد بن قاسم اس موقع کا منتظر تھا۔ اس نے 50 سواروں کو قلعے کی حفاظت پر متعین کیا اور باقی فوج کو قلعے سے باہر نکال کر دشمن پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ سوار اور پیدل سپاہی قلعہ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور محمد بن قاسم دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افواج کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ خالد، ناصر الدین اور اس کے ساتھی بھی قلعہ میں ٹھہرنے والے سپاہیوں سے خود زریں اور عربی لباس حاصل کر کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اچانک ناہید اور زہرہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر ایک کمرے سے باہر نکلیں اور دروازے کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ خالد نے کہا، ناہید، زہرہ،
جاؤ، قلعے کے باہر تمہارا کوئی کام نہیں۔ ناصر الدین نے اس کی تائید کی۔ محمد بن قاسم نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی داد دیتا ہوں، لیکن تم قلعہ کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کا ساتھ دے کر ہماری مدد کر سکتی ہو۔ قوم کے لیے بہادر ماؤں کا دودھ خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ نازک وقت آنے پر وہ گھروں کی چار دیواری کو گرتی ہوئی قوم کے لیے آخری قلعہ بنا سکتی ہیں۔ تم یہاں ہوگی تو قلعہ کی حفاظت میں یہ چند سپاہی اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میدان میں سپاہیوں کو دشمن کا مقابلہ کرنے سے زیادہ تمہاری حفاظت کا خیال ہوگا۔ تم میں سے ایک کا زخمی ہو کر گرنا سینکڑوں سپاہیوں کو بد دل کر دے گا، اور یہ معرکہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہو۔ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، شاید رات بھر تمہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جاگنا پڑے۔ خالد، انہیں اندر لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر دروازے کے سوراخ میں سے جھانکنے لگا۔ جب دونوں افواج گتھم گتھا ہو گئیں تو محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ خالد ناہید اور زہرہ کو کمرے میں چھوڑ کر واپس لوٹا، اور وہ ابھی دروازے تک نہ پہنچا تھا کہ زہرہ نے بھاگ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے ساتھ لے چلیے، میں زندگی اور موت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ خالد نے برہم ہو کر جواب دیا، زہرہ نادان نہ ہو، تم سپہ سالار کا حکم سن چکی ہو، مجھے جانے دو، فوج قلعہ سے باہر نکل رہی ہے۔ زہرہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بزدل خیال نہ کرو، میں تمہارے ساتھ جان دینا چاہتی ہوں۔ زہرہ مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہتے اس نے زہرہ کا ہاتھ چٹک دیے، لیکن وہ پھر بھی راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہیے تو مجھے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ زہرہ، یہ امیر عساکر کا حکم ہے، اور جہاد میں امیر ساکر کی حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے۔ زہرہ نے بد دل ہو کر خالد کا دامن چھوڑ دیا اور سسکیاں لیتی ہوئی ناہید سے لپٹ گئی۔ خالد بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ سپاہی جا چکے تھے اور دروازہ بند تھا۔ خالد نے پہرہ دار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جواب دیا، جب تک باہر سے سپہ سالار کا حکم نہ آئے میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ خالد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے خیال آیا کہ وہ اسے بزدل سمجھ کر پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ اس نے بھاگ کر دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ قلعے کی پیادہ فوج عقب سے بھیم سنگھ کے لشکر کے دائیں دونوں بازوں پر حملہ کر چکی تھی، اور محمد بن قاسم 60 سواروں کے ہمراہ براہ راست قلب لشکر پر حملہ کر چکا تھا۔ خالد دشمن کے لشکر کے عین وسط میں ہلالی پرچم دے کر اپنی مٹھیاں بھینچتا اور ہونٹ کاٹتا ہوا پہرہ داروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، انہوں نے میرا انتظار کیا ہوگا اور یہ سمجھ لیا ہوگا کہ موت کے ڈر سے قلعہ میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہوں۔ خدا کے لیے دروازہ کھول دو، مجھے جانے دو۔ پہرہ دار نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، سپہ سالار کو یہ شک نہیں کہ آپ بزدل ہیں، ورنہ شاید آپ کو قتل کا حکم دے جاتے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کے پاس آپ کا ٹھہرنا بہت بہتر ہے، ہمیں دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں تو میں فصیل سے کود جاؤں گا۔ یہ کہہ کر خالد فصیل کی سیڑھی کی طرف لپکا۔ راستے میں زہرہ کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن خالد کے تیور دیکھ کر سہم گئی۔ خالد نے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، اب تم خوش ہو نا؟ زہرہ نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں ایک عورت ہوں، خدا ایک زندہ قوم کو تمہارے جیسی عورتوں سے بچائے۔ خالد یہ کہہ کر بھاگتا ہوا زینے پر چڑھا اور رسہ پھینک کر آن کی آن میں فصیل سے نیچے اتر گیا۔ زہرہ نے بھاگ کر کمرے سے تلوار اٹھائی۔ ناہید نے پوچھا، زہرہ کہاں چاہ رہی ہو؟ زہرہ نے جواب دیا، ناہید، تمہارے بھائی نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا، اگر میں واپس نہ آ سکوں تو اسے کہہ دینا میں بزدل نہ تھی۔ کاش ہمارا سماج عورت کو اپنے پتی کی چتا پر جلنے کی بجائے کسی مقصد پر قربان ہونا سکھاتا۔ ناہید نے کہا، زہرہ ٹھہرو، زہرہ۔ لیکن زہرہ آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور بگولے کی طرح باہر نکل گئی۔
ناہید اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جب تک وہ زینے کے قریب پہنچی وہ فصیل پر چڑھ کر رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینک چکی تھی۔ سپاہیوں نے اس کو روکنا چاہا، لیکن اس نے کہا اگر میرا راستہ روکا گیا تو میں فصیل سے کود جاؤں گی۔ سپاہی پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور زہرا نیچے اتر گئی۔ ناہید نے فصیل پر پہنچ کر آوازیں دیں، زہرا زہرا پگلی نہ بنو، واپس آ جاؤ۔ لیکن ناہید کی ہر آواز کے ساتھ اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ناہید نے مایوس ہو کر خود نیچے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک عمر رسیدہ سپاہی نے کہا عورت کا جوش اندھا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کا تعاقب کیا تو بے تحاشا دشمنوں کی صفوں میں جا پہنچے گی۔ ناہید نے مایوس ہو کر ایک سپاہی سے تیر کمان منگوایا اور فصیل کے ایک مورچے پر بیٹھ گئی۔ ایک گھوڑا اپنے سوار کو میدان میں گرا کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ زہرا نے بھاگ کر اس کی لگام پکڑ لی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اسے گھوڑے پر سوار دیکھ کر ناہید کو قدرے اطمینان ہوا اور وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں